الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك للمؤمنين. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، قوت، مودت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہمارا آپس کا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. ہمارا ملک، ہمارا علاقہ، ہماری زبان، ہم دنیا میں کسی بھی خطہ میں رہنے والے ہیں، ہم سب کلمے کی بنیاد پر ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں. وہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ کوئی دنیاوی جو آپس میں تعلقات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں وہ رشتہ نہیں ہے. یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قائم کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آپس میں رشتہ دار ہو، بھائی ہو. اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ پاکستان سے ہیں، آپ ہندوستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ یورپ سے ہیں، آپ ایشیا سے ہیں، آپ امریکہ سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں. لیکن چونکہ آپ اور میں ہم سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ ہم سب کی کتاب ایک ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارا رسول ایک ہے. یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر ہم مختلف ملکوں کے ہونے کے باوجود المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف نصیحتیں فرمائی، اور اسی طرح ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں تاکہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہو. ہمارا یہ اسلام کا رشتہ جو ہے اس کے اندر مضبوطی آئے. ہم ایک دوسرے کے پکے بھائی بنے، پکے ساتھی، دوست. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لفظوں سے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں، ہماری اصلاح فرمائی ہے، ہماری تربیت فرمائی. اس حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھنی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس سبق کو ہم اچھی طرح یاد کریں اور ہمیں اسلام نے جو حکم دیا تھا اس معاملے میں دیکھیں کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلم، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمایا ولا یسلمہ، اور کبھی مسلمان کبھی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کبھی ظلم نہیں کرتا، اور کبھی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی بھی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے، یہ ترغیب دلانے کے لیے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی کام ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، عرش والا رب آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ خُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خُرْبَةً مِنْ خُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ صَدْرَ مُسْلِمًا صَدْرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث پر یہ میرا مختصر سا درس ہوگا۔ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، طبیعت میری کچھ اتنی ٹھیک نہیں ہے، تو جو بھی آج ہو سکے گا بھائیوں کے سامنے عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا اور موبائل اپنے بند رکھیے گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اگرچہ دیکھنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن واللہ ہے یہ ہمارے لیے اتنی عظیم باتیں ہیں، اتنی عظیم باتیں ہیں کہ ایک مسلمان اگر ان باتوں پر عمل کر لے تو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اس کے لیے کامیابی کا یہ باتیں سبب بن سکتی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پہلے تو یہ آپ اپنے دلوں سے فرق نکال دیں کہ فلاں ہندوستان کا ہے، فلاں بنگلہ دیش کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، یہ فرق نکالیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ بھی کلمہ گو ہے، میں بھی کلمہ گو، یہ مسلمان ہے میں بھی مسلمان۔ میں نے یہ تعصب نہیں برتنا کہ یہ ہندوستان کا ہے اور میں پاکستان کا، ہماری آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکتی، ہم دوست نہیں بن سکتے، ہم بھائی نہیں بن سکتے، نہیں، ہم بھائی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھائی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے، بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں بھائی، اس نظر سے بات دیکھو کہ میں پاکستان کا اور یہ ہندوستان کا، یہ بنگلہ دیش کا، یہ نیپال کا، یہ انڈونیشیا کا، یہ فلاں فلاں، نہیں۔ اپنے رب کی بات پر عمل کرو، اپنے رسول کی اس نصیحت پر عمل کرو۔ یہ ہندوستان کا صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ یہ انڈونیشیا کا صحیح، یہ یورپ کا صحیح، کہیں کا بھی ہے، لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ بس اس نصیحت پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو یہاں پر صاف کرنا چاہیے۔ کبھی یہ تعصب نہ برتے۔ ہمارے دلوں کے اندر تعصب ہوتا ہے، ہم دیکھتے اس کا ملک اور ہے، میرا ملک اور ہے، اس کی زبان اور ہے، میری زبان اور ہے، لہذا ہماری آپس میں بن نہیں سکتی۔ نہیں میرے بھائی، یہ فرق مٹا دیں۔
یہ فرق ختم کرے، ایک دوسرے کی قدر کرے، احترام کرے، اسے اپنا بھائی سمجھے، اس کلمے کی بنیاد پر جس کلمے کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں فرما رہا ہے المسلم اخو المسلم۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ارشاد فرمائی، کیا فرمایا کہ لا یظلم، کہ مسلمان پر پھر کیا ہے، یہ ظلم نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، یہ کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، اگرچہ اس کا یہ مسلمان بھائی کمزور ہی کیوں نہ ہو، مالی طور پر، ذاتی طور پر، کسی حیثیت میں بھی آپ کا مسلمان بھائی وہ کمزور ہے، اس کو کمزور دیکھ کے یا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی یا ظلم نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ایک مسلمان کی، اچھے مسلمان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لفظوں سے کی ہے؟ ایک بہترین مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، سب سے اچھا بہترین مسلمان کون ہے، اصل مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ المسلم کی تعریف پر پورا کون اترتا ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ ہے اصل مسلمان، کہ آپ اپنی زبان سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، آپ کی زبان سے آپ کا مسلمان بھائی وہ محفوظ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ اس کو گالی نہ دیں، آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں، آپ اپنی زبان سے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس سے گفتگو کریں۔ یہ ہے اسلام جو ہماری تربیت کرتا ہے۔ اس کی غیبت نہ کرو، اس کی چغلیاں نہ کرو، اس کے بارے میں اس کی عدم موجودگی کے اندر لوگوں کے درمیان اس کی عزت کو تار نہ کریں۔ جس طرح آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، جس طرح آپ اپنا احترام کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنی ذات، اپنی شخصیت کو پسند کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو بلندی، اپنی شخصیت کی چاہتے ہیں، بھائی نہیں، آپ یہ چاہیں کہ میرا مسلمان بھائی اس کی بھی عزت محفوظ ہو، میں اس کے بارے میں کوئی غلط کلام نہ کروں، کوئی غلط زبان استعمال نہ کروں، میں اس کی غیبت نہ کروں، میں اس کی چغلی نہ کروں، میں اس کو گالی نہ دوں، میں اس کو برا بھلا نہ کہوں، بلکہ میں اس کے لیے اچھے کلمات کہوں۔ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کا مسلمان بھائی محفوظ ہونا چاہیے، تب ہے آپ کا اسلام محفوظ۔ غصہ نہ کیجئے گا، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، آج ہمارا یہ دور فتنوں کا دور، اس دور میں ہم صرف اپنی شخصیت کو پسند کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی شخصیت کی، ان کی عزتوں کو تار کرتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں، ایسے الفاظ اور ایسی گھٹیا زبان ہم اپنے مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ جسے سن کر سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اونچا کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو نیچا کرنا، یہ ہماری فطرت کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو چکی، اور اس کے اوپر ہم قائم اور دائم بلکہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے کیا کہا؟ اسلام کی تعلیم دیکھیے، اسلام نے ہماری جو تربیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ان المؤمن للمؤمن، کہ ایک مومن جو مومن کے لیے کس طرح ہے؟ کل بنیان، ایک عمارت کی مانند ہے۔ ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے۔ اور کیا فرمایا؟ بعدہ فرمایا باز کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، بنیاد بنی، پھر دیوار کے اوپر جو آپ اینٹیں لگاتے ہیں،
یہ اینٹیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عمارت کو کیا کرتی ہیں؟ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور کرتی ہے؟ اور مضبوط کرتی ہے نا. تو یہ مومن کی مثال دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرو. یشد بعضہ بعضا، بعض کو مضبوط کرے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو تو مضبوط کروں اور دوسرے کو میں کمزور. یہ نہیں، بلکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے. جتنا احترام میں اپنا چاہتا ہوں، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کا احترام، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، جس طرح اپنے لیے میں بلندی علو چاہتا ہوں، اسی طریقے سے میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی میرے جذبات ہو، یہی میری خواہش ہو، یہی میری اس کے ساتھ محبت اور پیار اور مودت کا انداز ہو. اللہ اکبر. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر ہمیں ایک بات سمجھائی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے ذرا سنیے گا، غور کیجئے گا. اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے سوال کیا. آپ پوچھتے ہیں ایو شہر ھذا، کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حج کا مہینہ تھا، سب کو معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو صحابہ خاموش ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے آگے سے کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا قال الیس الحجہ، کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے قالوا بلا. صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا، فرمایا ایو بلد ھذا، کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں تھے؟ ابھی حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں. تو پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ اصل میں آج چونکہ صحابہ کی پوری توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک بڑی عظیم بات آپ صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے، اس لیے پوری توجہ لینے کے لیے پوچھا کہ یہ شہر، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پہلے پوچھا ذی الحجہ، پھر پوچھا کہ یہ شہر جس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے پھر وہی جواب دیا قالوا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الیس البلدہ، کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ شہر ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھتے ہیں؟ فرمایا فأی یوم ھذا، کہ یہ دن کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا قالوا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الیس یوم النحر، کہ یہ یوم نحر نہیں ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دن ہے. اب ان دنوں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے بعد جو چیز آپ نے لوگوں کو سمجھانی تھی، اور یہ بات صرف ان صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو سمجھانی تھی. یہ بات صرف انہیں نہیں سمجھانی تھی بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا تھا، سمجھانا تھا، بتانا تھا، پڑھانا تھا، اس بات کی اہمیت کی طرف تمہاری توجہ دلانا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ انداز اختیار کر کے حج کے مہینے کے بارے میں پوچھا، مکہ شہر کے بارے میں پوچھا، اور پھر حج کے اس 10 ذو الحجہ کے دن کے بارے میں سوال کیا. یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرماتے ہیں وہ ذرا
غور سے سن لیجئے نصیحت کیا فرمائی. فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، بے شک تمہارے خون، بے شک تمہارے مال، بے شک تمہاری عزتیں اسی طریقے سے حرمت والی ہیں جس طریقے سے حج کا مہینہ حرمت والا ہے. تمہارے مال، تمہارا خون اور تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طریقے سے 10 ذو الحجہ کا دن حرمت والا ہے. تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح مکہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح مکہ شہر حرمت والا ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے اور اس سوال کا جواب ہم سب کو دینا ہوگا. مجھے یہ بتائیں، جتنی قدر اور احترام حج کے مہینے کا ہمیں ہے یا مکہ شہر کا ہمیں ہے، 10 ذو الحج کا ہمیں احترام ہے، اتنا احترام کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کا کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. مکہ شہر کو گالی دو گے؟ مسلمان بھائی کو گالی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ مکہ شہر کے بارے میں کوئی برے الفاظ اپنی زبان پر لاؤ گے؟ کبھی نہیں لاؤ گے. لیکن اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کیوں لاتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ یار سوچنے کی بات ہے. کیا ملتا ہے؟ کیوں ہے نفرتیں آپس میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ کیوں ہمارے سینے، ہمارے دل، دماغ آپس میں ایک دوسرے سے نفرتوں سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کیوں ہے ایک دوسرے سے ہم اتنے دور؟ اللہ اکبر. یہ معاملہ ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہے، واللہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے. یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خوفناک ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں. کتنی بڑی تعداد لوگوں کی جہنم میں صرف اس لیے جائے گی کہ اسے اپنے بھائی سے بغض ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. ایسے ایسے ظلم اور زیادتیاں کہ جنہیں اپنی زبان پر لانا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. اتنا ہمارا آپس میں احترام ہونا چاہیے تھا، اتنی ہماری آپس میں اتنی محبت ہونی چاہیے تھی، اتنا ہمارا آپس میں پیار ہونا چاہیے تھا. ہماری محبت مودت کا یہ رشتہ جو اسلام نے ہمارے درمیان قائم کیا تھا، یہ اس انداز میں ہمارے درمیان ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس در افسوس کہ یہ تعلق، یہ محبت، یہ پیار، یہ اخوت آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ہم ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے مال کے پیاسے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے، ایک دوسرے کو دھوکے دینے والے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے والے، ایک دوسرے سے جھگڑے کرنے والے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے والے، ایک دوسرے کو برا بنانے والے، ایک دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنے والے. آج ہم مسلمان اس طرح کے ہیں. کیا بات میں غلط تو نہیں کر رہا؟ آج ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے، کوئی کسی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، کوئی کسی کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. جس کو دیکھو ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟
اور مومن کے لیے جھک کے رہے، اس کے ساتھ محبت سے، شفقت سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اخوت، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ اظہار، قربانی، اس طرح کا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ قائم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم واخو المسلم، بھائی اور تم بھائی بھائی آپس میں لا یظلموا، ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کا داؤ لگ جائے صحیح، کسی کا داؤ لگ جائے صحیح، کہیں کسی کا پیسہ مارنا یا کسی کی جناب کوئی حق تلفی کرنا یا کوئی کسی کی چیز ہاتھ لگ جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سیدھی سی ہے، جس کا کوئی داؤ جہاں لگتا ہے وہ داؤ لگاتا ہے اور کہتا ہے قابو کرو، اپنا آپ سیدھا کرو، دوسرے کو چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی کمزور ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے اجازت ہے کہ کسی بھی طاقتور کی چوری کر کے یا چوری چھپے اس کو کوئی تکلیف پہنچا لوں، اس کا کوئی مار ہڑپ کر لوں، کوئی چوری کر لوں، میں کوئی چکر فریب کر لوں تو میں بچ جاؤں گا، میرے لیے جائز ہے؟ کیوں میں کمزور طاقتور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ کے چوری کر کے، اور ایک طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے کمزوروں پر ظلم کرے، کسی کے مال کو دبا لے، اس کا پیسہ ہڑپ کر لے، اس کی حق تلفی کر لے؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کمزور ہو طاقتور ہو، جو بھی ہو، طاقتور کمزور کا خیال کرے اور کمزور طاقتور کا خیال کرے۔ دیکھنا میں مثالیں دیتا ہوں۔ ایک طاقتور ہے، مثلا کفیلی لگا لیں آپ کوئی مدیر ہی لگا لیں، کفیل بھی لگا لیں، کفیلوں کا ہمیں کون سا ڈر ہے، وہ ہے مدیر ہے، کام کرواتا ہے، اپنی بلڈنگ پر کام کرواتا ہے۔ اب کام کروانے کے بعد اس کمزور بیچارے کے پیسے بنتے ہیں۔ اب یہ صاحب کیا ہے، مدیر ہے، کفیل ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اس کی بیچارے کی محنت اور مزدوری اس کو پوری نہیں دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس طاقتور نے اس کمزور پر ظلم کیا، اس کا حق نہیں دیا۔ اب یہ بات صرف کفیلوں کی نہیں ہے، میں ایک بندے کو اپنے ساتھ کام پر لگا، میں ٹھیکہ پکڑتا ہوں، میں 2-4 بندے اپنے پاس کام پہ رکھ لیتا ہوں۔ اب میں نے کام کیا، کفیل سعودی اس سے پیسے پورے لیے، اب جو بندے کام کرنے کے لیے اپنے پاس رکھے تھے ان کا جو حق بنتا ہے ان کو میں نہیں دیتا، ان کا حق میں انہیں نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم۔ اس طاقتور نے اس کمزور پہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی کمزور بھی پھر موقع ملے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مثال سعودی ہے، میں ہوں یا کام لیا، سامان لے کر آیا، کمزور کہتا ہے اگر آگے پیچھے ہو تو رنگ دا ڈبہ کیا کرنا ہے، کیوں جی؟ بجلی کا کام ہے تو بجلی کی تاریں آگے پیچھے کرنی، سباکہ ہے تو میں نے کوئی نہ کوئی سامان آگے پیچھے کرنا ہے، دکان میں ہے، مالک دکان کا دائیں پہ آگے پیچھے ہو، میں نے کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے اٹھا لینا۔ اب یہ کمزور طاقتور پر ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ طاقتور کمزور پہ اور کمزور طاقتور پہ اگر ذرا برابر بھی کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے سب کو یہ نصیحت، لا یظلم، ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
ایک دوسرے کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ کرو، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کام تو آج جدھر دیکھو جناب، جدھر دیکھو ہے۔ آج مسلمان، وہ مسلمان، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی پریشانی کی بات بن گئی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کام ہی نہیں چلتا، بے ایمانی نہ کریے، کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں چلتا، اگر یہ 2 نمبری نہ کرے تو گھر کا پورا نہیں پڑتا جی، اگر ہم چوری چکاری نہ کریں تو، اگر اپنا حق نہ چھینے تو ہمارا گھر بار وہ نہیں چلتا۔ ہم نے ظلم کو اپنی عادت بنا لی ہے، ظلم کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے حق کھا کے، لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مار کے، لوگوں کے مال چھین کے، لوگوں کے پیسے چھین کے، ان سے زیادتی کر کے تبھی ہمارا گھر چلے گا۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائیوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر اپنی زبان سے بھی ظلم نہ کرے۔ گالی دینا، یہ غیبت کرنا، یہ چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اپنا وہ تو ہے ہی اس طرح کا، اس کے اندر تو فلاں خامیاں، وہ تو فلاں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اس کے اندر فلاں بڑی گندی عادت ہے، فلاں بڑی گندی عادت ہے۔ جناب ذرا اپنا گریبان کھولیے اور اس کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے کہ آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ چیز کیا ہیں جو آپ اپنے آپ کو تو بہت اعلیٰ پاک صاف ستھرا سمجھتے ہیں، اور دوسرے مسلمان اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کے اندر غور کریں۔ اللہ اکبر۔ علی بن حسین رحمہ اللہ، کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے بارے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، آپ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اس کی نظر میں آپ بہت برے ہیں۔ میں کہا اچھا، مجھے وہ بہت برا بھلا کہتا ہے، اس کی نظر میں بہت برا ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں اس سے مل لوں گا، اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی نظر میں بہت ہی برا بھلا، بہت ہی برا آدمی ہوں، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس بندہ ناچیز کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس گناہگار کو معاف کر دے، اللہ اس گناہگار کو معاف کر دے، مجھے اپنے بارے میں فکر پڑ گئی ہے، آپ مجھے بہت برا بھلا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں، تو اس برے آدمی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بارے میں اس طرح باتیں کرنے کی بجائے میری گزارش ہے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے کہتے ہیں تو پھر ذرا آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے، پھر آپ ذرا اپنے بارے میں سوچ لیجئے اور ذرا اپنے آپ میں غور کیجئے، غور۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، 2 نصیحت کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے تو جواباً آپ بھی برا بھلا نہ کہیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ ہماری عادت تو یہی ہے نا۔ مثال دیتا ہوں، کوئی آ کے آپ سے کہے آپ کو فلاں نے برا کہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی ایسی کی تیسی، اس کو میں آج ہی پکڑ لوں گا، آج شام کو اس کو مل لوں گا، دیکھتا ہوں اس کی جرأت کیسے ہوئی، اس نے ہمت کیسے کی مجھے برا بھلا کہنے کی، آج ہی اس کو پکڑ لوں گا، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ کیا خیال ہے؟ یہی بات ہوگی نا، اور یہی ہمارا رویہ ہوگا نا، اور یہی رویہ ہوگا ہمارا؟ نہیں، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی سے مل کے
ہم اپنی زبان گندی کرنے کی بجائے ہم اس سے ملاقات کریں اور اسی انداز میں اس کے سامنے اپنی بات کو رکھیں اور اس سے کہیں جناب اگر واقعی آپ نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی ہے میری اصلاح فرما دیں اور میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں. ایک تو اس کے اندر یہ نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت میرے بھائیوں کیا ہے؟ دوسری نصیحت کیا ہے؟ یہ اس بھائی کے لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے رہتے ہیں, جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ ان بھائیوں کے لیے کہ انہیں اپنی ذات کے اندر سب سے پہلے غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے دامن کو دیکھیں. اگر آپ خود پاک صاف ہیں تو پھر کسی دوسرے کو برا سمجھیں. اگر آپ خود پاک صاف نہیں ہیں تو دوسرے کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں, دوسرے کو اپنے آپ سے برا نہ سمجھیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک تو نصیحت ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیجیے. کسی پر ظلم نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے. زبان سے ظلم کیا ہے اور زبان سے ظلم کیا ہے؟ گالی دینا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, لڑائی کرنا, لڑنا جھگڑنا اس کے ساتھ. اور ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ مارنا بھی ہے اس کے اندر, اس کا مال چرانا بھی ہے, اس کا مال دبانا بھی ہے, اس کو دھوکہ دینا بھی ہے, اس کے ساتھ جبر کرنا بھی ہے, اس کے مال کو دبا لینا, دھوکے دینا, فراڈ کرنا, چوری کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظلم ہیں. لہذا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اصل مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. یہ دنیا کے اندر ہم یہ کام اگر یوں ہی کرتے رہے, غور سے سن لیجئے, پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے, بڑی اہم بات ہے. ہم اور آپ سن لیں, ذرا غور کریں, توجہ کریں. بڑا باریک نقطہ ہے, توجہ طلب نقطہ ہے. یہاں آپ کسی کو گالی دے لیتے ہیں, یہاں آپ کسی کے 2, 4, 5 ریال, 10 ریال, 20 ریال دبا لیتے ہیں اور آپ نہیں دیتے. وقت گزر گیا, ممکن ہے کہ آپ بھول گئے نا, ہو جاتا بھول گئے. آپ نے کسی کو گالی دے رکھی, آپ نے کسی کا مال دبا رکھا ہے, وہ مانگتا بیچارہ بالآخر گیا تو مر گیا یا چپ ہو گیا, آپ نے اس کو دیا نہیں. آپ نے گالی دی, مارے, جھگڑا, سب کچھ کیا, وقت کیا. اب ایک وقت آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں, جسے قیامت کا دن کہتے ہیں. قیامت کے دن یہ بات اپنے پلے سے باندھ لے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے گا. اللہ کے عدل کا معاملہ اتنا عظیم ہوگا, اتنا عظیم کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بکریوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے لے آئے گا. ایک بکری دنیا میں بغیر سینگ کے تھی اور دوسری سینگ والی بکری تھی. سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا. قیامت کے دن اللہ ان دونوں بکریوں کو زندہ کر کے وہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس کو سینگ عطا فرما کے کہے گا یہ جو دنیا میں سینگ والی بکری تھی مار اسے, اور اس وقت تک مارتی رہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے, جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تو قیامت کے دن اللہ کا عدل یہ ہوگا, دنیا میں تو نے کسی کو گالی دی ہوگی, دنیا میں تو نے کسی کو مارا ہوگا, دنیا میں تو نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہوگا اس مظلوم سے کہے گا پکڑ اس ظالم کو اور اپنا حق وصول کر لے. اس وقت تک اللہ اس کو قیامت کے میدان میں نہیں چھوڑے گا جب تک یہ مظلوم راضی نہیں ہو جائے گا.
اور قیامت کا دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. اور قیامت کا دن یہ ہوگا, اور قیامت کا دن ہوں گے کئی پیسے, اور جس کا کسی کا کچھ دینا یہیں دے دو, جس کا کوئی حق یہاں مارا ہوا ہے نا یہیں پر ادا کر لو. آج میں ایک بندے کو کام کرواتا ہوں, یار یہ کام 50 ریال کا کیا ہو گیا, کام اس نے کر دیا, کام بھی صحیح کیا, اب میں نے کوشش کر کے میں یار 40 لے لو, یار 10 پکڑ کے اپنی, تو نے اپنی جیب میں 10 آج ڈال لیے ہیں. بظاہر تو نے 10 ریال جیب میں ڈالے ہیں, لیکن حقیقت میں قیامت کے دن کی آگ کو تو نے اپنے نصیب میں لکھ لیا. قیامت کے دن کی آگ کو, قیامت کے دن کے عذاب کو, قیامت کے دن کی پکڑ کو تو نے اپنے کھاتے میں لکھ لیا ہے. اس لیے یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے معاملات, اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو کلیئر کروا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے, کسی کا مال دبایا ہے, یہاں دنیا کے اندر آج موقع ہے, موقع ہے, اور یہاں معاف کروا لو, یہاں پر معاف کروا لو, یا جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو. قیامت کے دن یہ حقوق ہم ادا نہیں کر سکیں. آئیں گے نا کچھ لوگ حقوق لینے والے, ایک صاحب نیکیاں لے کر آئے, اس کے لیے ٹھیک ہے جنت ہے, لیکن حقوق لینے والے کھڑے ہو گئے, کہہ گیا اللہ اے ہمارے خالق و مالک, یہ شخص جس کو جنت میں بھیجا جانے لگا ہے اس کے اوپر ہمارے حقوق ہیں. اچھا کیا ہے؟ کوئی ہوگا اس نے میری غیبت کی ہے, اس نے مجھے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا ہے, اس نے میرا مال دبایا ہے. اچھا پھر کس طرح راضی ہو گئے, کس طرح خوش ہو گئے؟ مال ہے کہ دے کے جان چھوٹ جائے؟ کوئی پیسہ ہے کہ جو دے کر جان چھوٹ جائے؟ نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دو, اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دو کہ جن کے حق اس کے اوپر واجب ہے. اب نیکیاں اٹھا کر اس کی ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے ہمارے حقوق باقی ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے حقوق باقی ہے, اور اس کی نیکیاں جو تھی وہ ساری ختم, نمازیں ختم, روزے ختم, عبادات ختم, سارا کچھ لے کر اس کی عبادات, وہ جو حقوق لینے والے کھڑے تھے ان کو اٹھا کر وہ سب دے, اب کھڑا ہے, اور لوگ بھی باقی ہیں ابھی, یا اللہ ابھی تو ہمارے حقوق باقی ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائے گا نیکیوں میں کچھ کہہ رہے تھے نیکیاں ختم, اللہ فرمائے گا پھر ایسا کرو کہ یہ لوگ جنہوں نے حق لینے ہیں ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے سر پر لاد دو. اللہ اکبر. اب حالت کیا ہوگی کہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا اور نیکیوں کے بل بوتے پر جنت کی امید لگائے بیٹھا تھا, اس کی حالت اور اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ساری نیکیاں دے کر لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے فرمایا لا یظلموا, ایک دوسرے پر ظلم, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے, یہ معاملہ بڑا حساس ہے, بڑا حساس. ایک دوسرے کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں چھوڑ دو, ترک کر دو. ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زبان, اپنے ہاتھ, ان چیزوں کے ساتھ او بھائی پیار, محبت, اخوت, مودت کا, ان چیزوں کا اہتمام کر. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی جڑیں نہ کاٹو, ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس سے تمہارا بننا کچھ نہیں, بگڑنا ہی. اس سے بننا کچھ نہیں, اس سے بگڑنا ہے, تباہی ہے, تباہی, تباہی, بربادی. نہ تمہارا یہاں کچھ بنے گا نہ وہاں کچھ بنے گا.
اس کے بعد میرے بھائیوں ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يُسْلِمُ، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کیا کرتا ہے کبھی ضرورت تکلیف پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کرتا ہے اور اپنی ذات پر اس کو ترجیح دے دیتا ہے، اپنی ذات پر اس کو ضرورت مند بھائی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جڑے کاٹنے والا نہیں ہوتا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جڑے کاٹنے والا یا ان پر ظلم زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مسائل میں ہے، آگے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے میرے بھائی تیری جو ضرورت ہے پوری کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میں تیرا مسلمان بھائی ہوں، میرے اللہ نے اور میرے رسول نے مجھے اس بات کا حکم دیا، میرے بھائی بتا تیری حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، میں تیری اس حاجت کو تیری ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اپنی ذات کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی اپنی ذات کو پیچھے کر لیتا ہے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ صحابہ آئے تھے نا مہاجرین، مدینہ میں آئے تھے نا، تب مدینہ میں صحابہ نے کیسی قربانیاں دی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں، ان لوگوں نے اپنے گھر بار اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں آئے ہیں۔ تو مدینے کے صحابہ نے کیا کیا تھا پھر، اور مدینے کے صحابہ نے کیا قربانیاں دی تھی؟ انہوں نے کہا آئے یہ ہمارے گھر، آئے گھروں کا بٹوارا کرے۔ اور سنیے گا، غور کیجئے گا، آئے یہ ہمارے گھر، ہماری زمینیں، آئے بٹوارا کرے، آدھا آپ کا آدھا ہمارا۔ اور صحابہ نے یہی کہا تھا نا، آئے یہ گھروں کے بٹوارے کر لیتے ہیں، آئے کاروبار ہے ہمارے پاس کاروبار، آئے کاروبار کا بٹوارا کرے، آدھا ہمارا۔ اور بات یہیں تک نہیں، صحابی نے کہا ایک نے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ قربانیاں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں۔ اور ہم زمین کا بٹوارا، 1 انچ جگہ بھائی کی طرف جا رہے، میں مار دوں گا اگر تُو نے 1 انچ جگہ لی تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، لے آؤ میری بندوق، لاؤ پولیس، لاؤ تھانہ، لاؤ عدالت، لاؤ کچہری، لاؤ، 1 انچ میری جگہ لے جانے کی تیری جرت کیسے ہو؟ میں نے پیسہ لگایا، میں نے کمایا، میں نے یہ کیا۔ اور ماں جایا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، دونوں کا خون سفید کیوں ہو رہا ہے؟ اور نہ کرو یہ زیادتی، ظلم نہ کرو۔ میں تم آئے سمجھانے والے، میں مر جاؤں گا، 1 انچ جگہ اپنی جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ رویہ ہے نا ہمارا، جرت ہو اس کی میری 1 انچ زمین لے جائے۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لے جاؤ، ہماری لے جاؤ، ہماری جگہ لے جاؤ، ہماری زمین میں ہمارا حصہ آپ لے جاؤ، آپ بھوک میں ڈالو، آپ ضرورت پوری کرو، جاؤ، جب میں تیری ضرورت پوری کروں گا اللہ میری ضرورت پوری کر دے گا۔ ایمان تھا نا، ایمان۔ اور واللہ معذرت کے ساتھ لفظ بڑا عجیب سا لیکن حقیقت ہے، آج ایمان کم بے ایمان زیادہ ہے، ایمان کم بے ایمان زیادہ۔ یہ تھا ایمان، اور کہا جی آپ ہم سے لے لیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی قربانی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بھوکا تھا۔ کیا تھا؟ بھوکا تھا۔ اور آ کر اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا
کچھ کھانے کو مل جائے. تو آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہ بھی دور ہے. اللہ اکبر. جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو صحابہ میں سے پوچھا کسی کا بھئی کوئی میرے مہمان کی کوئی خدمت کرے گا. ایک صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، اپنے مہمان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. اللہ اکبر. وہ لے کر گھر کو چل دیا. گھر پہنچا تو اندر جا کے بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہنے لگی ہے لیکن بچوں کے لیے ہے. 2 دن سے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. 2 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کچھ بچے گا ہم بھی کھا لیں گے. کہنے لگے ایسے کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو. بچوں کو کیا کرو؟ بچوں کو سلا دو. بچوں کو آج بھی بھوکا سلا دو. اللہ اکبر. 2 دن سے بچوں نے ابھی کچھ کھایا، آج کچھ آیا تھا، لیکن مہمان آ گیا ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اسے لے کر میں یہاں پر آ گیا ہوں. بچوں کو چھوڑو، ان کو سلا دو، اور جب بچے سو جائیں ہم کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کھانا لا کر رکھ دینا اور دیا بھی بجھا دینا. کھانا لا کر رکھ دینا اور دیا بھی بجھا دینا. اللہ اکبر. بچوں کو سلا دیا، کمرے میں مہمان بیٹھا، کھانا لا کر رکھا، دیا بجھا دیا، اور مہمان سے کہا جی جناب شروع کیجیے. مہمان کھا رہا تھا اور یہ خود پاس بیٹھے ہوئے ویسے ہی منہ ہلا ہلا کر آواز پیدا کر رہے تھے تاکہ مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ خود کچھ بھی نہیں کھا رہے تھے، صرف مہمان کو کھلا رہے تھے. صرف مہمان کو کھلا رہے تھے. مہمان کو کھلا کر سلا دیا. حدیث کے لفظ ہیں کہ دونوں میاں بیوی نے بھی 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. ساری رات چارپائی کے اوپر، ساری رات چارپائی پر بھوک کے ساتھ بندہ جیسے بے قرار ہوتا ہے نا، الٹتا پلٹتا ہے اپنے جسم کو، ساری رات یوں گزار دی. اور صبح جب فجر ہوئی تو یہ شخص جب مسجد نبوی پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تیری رات کی مہمان نوازی کو خالق کائنات میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرورت اپنی ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. اپنی بھوک کا خیال نہیں. کس کی بھوک کو مٹھایا؟ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کا عمل. خود بھوکا رہے، خود اس کی ضرورتیں اپنی جگہ پر رہے، لیکن جب دیکھتا ہے میرے مسلمان بھائی کی ضرورت ہے، میرا بھائی مسلمان حاجت مند، ضرورت مند ہے، تو یہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر لیتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. ہم تو اگلا بھی نوالا چھیننے والے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کے منہ میں جو جانے والا نوالا ہے اس کو بھی چھین لو. ہم تو یہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے کیا کرو؟ ظلم نہ کرو، لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرو. کیا ہوگا اس کا رزلٹ، کیا ہوگا اس کا نتیجہ، کیا ہوگا اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. کیا فرمایا؟ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. تم اپنے بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرو، عرش والا رب تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. یہ کرو.
लोगों की हाजतें ज़रूरतें मार के कुछ नहीं बनना, और अगर तू लोगों की ज़रूरतें हाजतें पूरी करेगा, अर्श वाला रब तेरी हाजतें ज़रूरतें पूरी कर देगा। ईमान ईमान। अब दूसरी चीज क्या फरमाई? फरमाया वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा। जो कोई भी अपने किसी भाई की तकलीफ को, मुसीबत को दूर करेगा ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस मुसलमान की मुसीबत को, तकलीफ को दूर कर देगा। और क़यामत के दिन हमारी मुसीबतें दूर हो जाए और क्या चाहिए? और क़यामत के दिन की तकलीफें हमारी दूर हो जाए और क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे क़यामत की तकलीफों से, क़यामत की परेशानियों से वो रब तुझे निजात दे देगा अगर तू अपने मुसलमान भाई की किसी तकलीफ को दूर करेगा, किसी परेशानी को दूर करेगा। आखिरी बात क्या फरमाया? वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। लोगों के सामने अपने भाइयों के ऐब ना बयान करते फिरो, हैं? लोगों के ऐब ना बयान करते फिरो। ओ फलाना, ओ उसमें है ही, वो उसमें हाँ वो तो है ही इस तरह का, उसमें फला गलती, उसमें फला है। ये ना करो। क्या बनेगा इससे? क्या तुझे इज्जत मिलेगी? क्या तेरी शान बढ़ेगी? क्या तेरा रुतबा ऊंचा हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने लगा। जिल्लत और रुसवाई नसीब में होगी। अगर करेगा, उसके ऐब को छुपाएगा। अपने भाई का को ऐब पता चला है, उसको मिलकर उसकी इस्लाह कर दो, उसको बता दो, उसको जो है बेचारे को सीधी राह पर ले जाओ, अच्छी बात है। बजाय इसके कि उसके ऐब लोगों को बताते फिरो। अगर तुम ये करोगे, उसके ऐब छुपाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गुनाहगार तो हम है कि नहीं है? अच्छा, हमारे किसी गुनाह का लोगों के सामने नशर हो जाए तो हमारी बेइज्जती है इसमें कि नहीं है? कि इज्जत है इसमें? वो बेइज्जती है ना। तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को पता ही ना चलने दे, पर्दे में ले ले और कहे कि ये मेरा बंदा मेरे बंदे के ऐब छुपाता रहा है, लिहाजा मैं इसके ऐब छुपाऊंगा। मैं किसी को क्यों पता लगने दूं कि मेरा बंदा गुनहगार है? मैं किसी को क्यों पता चलने दूं? अल्लाह पर्दा पोशियां करेगा, दुनिया वालों से इसको पर्दे में लेकर इसके साथ मुआमला फरमाएगा, और उम्मीद है कि अल्लाह इसको मुआफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह से यही गुमान है। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारी गलतियां, कुताहियां और सुस्तियां, गफलतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दूर फरमा दे। मैंने मौजू आप भाइयों के सामने जो बयान किया वो ये, आपस में मोहब्बत का, मुस्लिम व खुद मुस्लिम, मुसलमान क्या है आपस में? एक दूसरे से लड़ाई ना करें, झगड़े ना करें, गाली गलौच ना करें, मार एक दूसरे का ना मारे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आए। फिर देखिए अल्लाह की रहमत कितनी आप लोगों के साथ होती है। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। اللهم صل على سيدنا محمد